الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ونوبنا ومسهوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال الله تبارك وتعالى في حق شان حبيبه مخبرا وعامرا وحاكما وصادقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ ہاں شکر ہے ہم جمعۃ الوداع شریف کے موقع پر حاضر ہیں اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے آج کا عنوان ہے قرآن مقدس کی پکار یہ عنوان اپنے اندر بہت سی وسعت رکھتا ہے بہت سی اس کے اندر وسعت ہے لیکن ہم نے اس کو آج ایک پہلو پہ بند کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کو اذیت دی جاتی ہے، جس کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کے لیے دو حالتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک ذہنی، نمبر دو جسمانی۔ اب اللہ پاک ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک کا ذہن بھی نہیں ہے، اللہ پاک کا جسم بھی نہیں ہے۔ ذہنی اذیت کسے کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے ایسی بات کرنا یا اس کا مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہونا کہ وہ اپنی بات کا دفاع نہ کر سکے، وہ اپنا جواب نہ دے سکے، اس کو ذہنی اذیت کہتے ہیں۔ جسمانی اذیت کسی پہ ظلم کرنا، تشدد کرنا، دکھ دینا، کسی کو مارنا پیٹنا، یہ جسمانی تشدد۔ اب اللہ پاک ذہن سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے، جبکہ تکلیف کے محسوس ہونے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر معاملہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اللہ پاک نے خود آ کے وضاحت فرما دی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا، حضور کی شان میں کوئی ایسے کلمات کہنا جو حضور کی شان کے مطابق نہ ہو، یا کوئی ایسے اعمال سر انجام دینا جس کی وجہ سے گنبد خضرا کے مکین گنبد خضرا میں پریشان ہو جاتے ہو، یہ دراصل اللہ ہی کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ اللہ ہی کو اذیت پہنچانا ہے۔ اس میں قرآن پاک کے 2 آیات لے آتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، تم پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ تم اس کو راضی کرو۔ ذاتیں کتنی ہیں؟ کتنی ذاتیں ہیں؟ 2۔ اللہ کی ذات ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، کہ تم پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ تم ان دونوں کو راضی کرو۔ لیکن قرآن مقدس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تم پر اللہ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہے کہ تم اس کو راضی کرو۔ اس سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا دراصل اللہ ہی کو راضی کرنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا اللہ کا راضی کرنا ہے تو بعینہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا اس نے اللہ ہی کو تکلیف دی۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، فرمانبرداری کی، پس تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت، رسول پاک علیہ السلام کی تابعداری اللہ کی تابعداری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا۔ جس طرح یہ سارے معاملات سمجھ آتے ہیں کہ حضور کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت، حضور کی تابعداری میں اللہ کی تابعداری، حضور کی محبت میں اللہ کی محبت، تو یہ مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اللہ ہی کو تکلیف دینا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر دیا گیا ہے، رسوا کن عذاب تیار کر دیا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ پوری شریعت کائنات اس کے مطابق چل رہی ہے، شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کائنات چل رہی ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ حضور کے قدموں کو چوم کے چل رہی ہے، یعنی پوری کائنات شریعت کے ارد گرد گھومتی ہے اور شریعت میرے نبی کے در کا طواف کرتی ہے۔ اللہ پاک کی خواہش بھی یہ ہے، اللہ پاک کی منشا بھی یہ ہے، محمود تو بندوں کو میری بارگاہ میں لے گیا، میں تیرا ادب سکھاؤں، میں تیرا ادب سکھاؤں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے امتی، آپ کے دیوانے، آپ کے مستانے، آپ کے پروانے، آپ کی چاہت رکھنے والے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ اللہ کہاں سے ملے گا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ ہمیں کہاں سے ملے گا، تو ان سے کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيبٌ، جہاں تم آ گئے ہو یہیں سے ہی ملے گا، جہاں تم آ گئے ہو یہیں سے ہی ملے گا۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ تو بندے چلتے چلتے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے بندوں کو رب کی بارگاہ تک پہنچا دیا۔ تو وہ رب بھی در مصطفیٰ سے ملتا ہے، رب بھی در مصطفیٰ سے ملتا ہے، در مصطفیٰ کے علاوہ رب بھی نہیں ملے گا۔ ایک اور مقام ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے امتی آپ کے نام لیوا اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھے، اپنے گناہوں کو، اپنے دامنوں کو گناہوں کی وجہ سے برباد کر بیٹھے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤگا تیرے پاس آ جائے، تیرے پاس آ جائے۔ مولا جرم تو تیرا کیا ہے، گناہ تو تیرا کیا ہے، ہمیں ٹھیک ہے لیکن آؤ میرے نبی کی بارگاہ، آؤ میرے نبی کی بارگاہ، فاستغفر اللہ،
اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو. یا اللہ جب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں گے معافی مانگنے کے معافی مل جائے گی؟ نہیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ، میرا نبی بھی اپنے لبوں کو حرکت دے، میرا نبی تمہارے بارے میں سفارش کرے. یا اللہ ہم آ گئے، ہم نے معافی بھی مانگ لی، تیرے نبی نے سفارش بھی کر دی، تو پھر وَمَنْ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. رب بھی کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے. اور مغرب بھی کہاں سے مل رہی ہے؟ در مصطفیٰ سے. یہ قرآن کی پکار ہے. اللہ پاک کی خواہش یہ ہے کہ میرے بندے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں، میرے بندے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں. تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. ایک عرابی آیا مدینے میں، آ کے صحابہ سے پوچھتا ہے کہ یار میں نے حضور سے ملنا ہے، میں نے حضور سے ملنا ہے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سنا تو صحابہ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. اس نے کہا یار میں نے تم سے حضور کے بارے میں پوچھا، تم رونے لگ گئے ہو. انہوں نے کہا آپ کو کیا بتائے؟ ٹل گئے یار محبتاں والے تے نال ہی لے گئے ہاسے، دل نہیں لگدا یار محمد جائیے کیڑے پاسے. صحابہ نے کہا آپ کو کیا بتائیں، حضور کا تو وصال ہو چکا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے. وہ کہتا ہے چلو مجھے حضور کی قبر انور پر لے چلو. حضور کی قبر انور پہ آیا، آ کے سلام پیش کیا، پھر حضور کی بارگاہ میں عرض پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو قرآن دیا، آپ ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، ہم سنتے رہے. اس کے اندر ایک آیت پاک ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے دیوانے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری بارگاہ میں آ جائیں. وہ عرابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان پہ ظلم کر کے، اپنے دامن پہ گناہوں کی وجہ سے برباد کر کے، اپنے دامن پہ گناہوں کی وجہ سے داغ کر کے، میں اپنے دامن پہ کالا کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. فاستغفر اللہ، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. واستغفر اللہ الرسول، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجیے. وہ حضور سے کہہ رہے ہیں، حضور کی قبر انور پہ کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں اگر قبروں میں جا کر صاحب قبر سے سوال کرنا شروع ہوتا تو صحابہ اس کو کبھی نہ کرنے دیتے. اس سے پتہ چلا کہ صاحب قبر اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. صاحب قبر اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں، امام قرطبی لکھتے ہیں فَنُودِيَ مِن قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر انور سے آواز آئی، اور میری بارگاہ میں آنے والے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر دیا گیا ہے. پھر ہم چلے تو چلتے چلتے بارگاہ مصطفیٰ تک آئے. بارگاہ مصطفیٰ سے ہم نے رب کو ڈھونڈنا چاہا تو ہمیں رب بھی مل گیا. اب بندے آ گئے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں،
اب رب اپنے بندوں کو ادب مصطفیٰ سکھلانا چاہتا ہے. رب اپنے بندوں کو ادب مصطفیٰ سکھلانا چاہتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. حالانکہ اللہ تو چلنے سے پاک ہے، اللہ تو اعمال کرنے سے پاک ہے، اللہ سوچنے سے پاک ہے، اللہ حرکت و نقل کرنے سے پاک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے. لیکن یہ کہہ دیا اللہ تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے، دراصل وہ اللہ سے ہی آگے بڑھنا ہے، وہ اللہ پاک سے ہی آگے بڑھنا ہے. اس کے بارے میں مختلف روایات ہے. ایک جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ صحابہ نے یوم شک کا روزہ رکھ دیا، یعنی 30 شعبان معظم کا، تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کو اتار دیا. حالانکہ روزہ عبادت ہے، روزہ کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا. اللہ پاک نے فرمایا مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے جو در مصطفیٰ کو چوم کرنا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو. دوسری اس کے مطابق روایت یہ ہے کہ ادھر قربانی کا دن ہے. کچھ صحابہ نے قربانی پہلے کر اس لیے سے کہ ہم اپنے ہمسائے کو گوشت دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کی اس نے ہمارے والا کام نہیں کیا. ادھر یہ آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ نے تو قربانی نہیں کرنی تھی. قربانی کس نے کرنی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی. تو اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ جو بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ حقیقت میں اللہ ہی سے آگے بڑھ رہا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب سکھلا، اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب سکھلا. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، جب بھی ان سے کوئی بات ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو جواب سکھلائے کہ تم اپنی قوم سے یہ کہہ دو، تم اپنی قوم سے یہ کہہ دو. لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، والضحیٰ کے چہرے والے کی، واللیل کے زلف والے کی، الم نشرح کے سینے والے کی، تو اللہ پاک خود اپنے بندوں کو اپنے حبیب کے بارگاہ کے آداب سکھلا. وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. اے ایمان والو، تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. بیت اللہ میں جاؤ، اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار حاضری عطا کرے. وہاں پہ جاؤ، جتنے زور سے پڑھ سکتے ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. جتنے زور سے پڑھ سکتے ہو تم پڑھو، جتنے زور سے دعائیں مانگ سکتے ہو تم مانگو، جتنے زور سے تم نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنے زور سے اللہ پاک کو پکار سکتے ہو پکارو.
لیکن ادھر جب مدینے میں آئے ہمیں اب اپنی آوازوں کو نیچا کر جائے. اب آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. لا ترفعوا اصواتکم، میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، میرے نبی سے تمہاری آواز بلند نہ ہو جائے. اللہ کو وہ عمل قبول ہی نہیں ہے جو نبی کی نافرمانی میں کیا جائے. اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دے کے بھیجے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں. 19 رمضان المبارک ہے. کتنی ہے؟ 19. مقام قدید پہ حضور پہنچے. عصر سے پہلے کا وقت ہے. عصر سے پہلے کا وقت ہے. ہم افطاری کب کرتے ہیں؟ سورج غروب ہو جائے تو پھر ہم افطاری کرتے ہیں. لیکن گرمی کی شدت اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر سے پہلے ہی روزہ افطار فرما لیا. عصر سے پہلے ہی روزہ افطار فرما لیا. آج تک کسی محدث نے نہیں لکھا، بلکہ صحابہ کے 2 گروہ تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے ہم تو مغرب کے وقت افطار کریں گے. اللہ پاک نے فوراً حکم دے دیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، جو میرے نبی کر رہا ہے بس وہی کرو. آج تک اس روزے کی قضا نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے. ہم روزہ اس طرح کھولے تو ہمیں قضا دینی پڑے گی. 10,000 صحابہ نے میرے نبی کی معیت میں روزہ افطار کیا، کسی کی قضا نہیں ہے، کسی کا کفارہ نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا طواف کر رہی ہے. حضور کے ارد گرد گھوم رہی ہے شریعت. اللہ اکبر. الجامع صحیح البخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہو گیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزہ توڑ بیٹھا ہوں، دوران روزہ غلطی کر بیٹھا، اپنی بیوی سے ہم مصری کر بیٹھا ہوں، اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تم پھر 60 روزے رکھو جرمانے کی، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا غلام آزاد کراؤ. غلامی کا دور تو ہے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 60 روزے رکھو. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پورا نہیں کر سکا، 60 کیسے رکھوں گا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں میرے علاوہ کوئی غریب ہی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ غریب ہوں مدینے میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا غلام آزاد کرو. حضور غلام ہے نہیں. اب اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا نبی مجبور ہوتا، میرے نبی کے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا، میرے نبی فرما دیتے پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ہم کو مسئلہ بتا کے بھی جو دینی مسئلہ تھا ہم نے آپ کو بتا دیا، جو دینی حکم تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، ہم اس کے علاوہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو یہی کہتے ہیں نا. اب اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کر سکتے ہوتے تو حضور فرما دیتے بھئی میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا ہے، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام بیٹھ جائے، میرے غلام بیٹھ جائے. اب بندہ میرے مصطفیٰ پہ بیٹھ جائے پھر وہاں سے خالی کیسے جا سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک عورت آئی، اس نے کچھ کھجوریں پیش کی تو آقا علیہ السلام فرمایا آئینہ سائل، بھائی وہ مقتل کدھر گیا؟ جو ابھی سوال پہ سوال کر رہا تھا وہ کدھر گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا، مدینہ شریف کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ پھر بھی ادا ہو جائے.
یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ صحابی تھوڑا سا چلے، حضور کی طرف مڑ کے پھر دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کیا دیکھتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں مدینہ شریف کے غریبوں میں تقسیم کر دے، مدینے میں تو میرے سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرائے یہاں تک کہ حضور کے سامنے والے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ یہ اتنا عقیدے کا پکا ہے، اتنا بہت کا پکا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا خود کھا لے، تیرے بیوی بچے کھا لے، تیرا کفارہ پھر بھی ادا ہوگا۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا و صدا شریعت مصطفیٰ کے مطابق چل رہی ہے، شریعت میرے نبی کے مطابق چل رہی ہے، شریعت میرے نبی کے مطابق چل رہی ہے۔ شریع مسئلہ یہ ہے کہ جب گواہی کا معاملہ آئے تو دو مردوں کی گواہی قبول ہوتی ہے، دو مردوں کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک یہودی سے وعدہ تھا، وہ قرض دینے کا وعدہ تھا، وہ نہ آیا، اور آیا تو حضور نے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میں تو ادھر ہی بیٹھتا ہوں، وہاں سے وعدہ کیا، ادھر سے خزیمہ آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی تو نے ہمیں دیکھا نہیں ہے، تو نے ہمیں دیکھا نہیں ہے، تو کیسے میری گواہی دے سکتا ہے؟ حضرت خزیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا حشر نشر ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا قبر ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا موت ہے، ہم نے مان لیا۔ جب ساری باتیں آپ کے کہنے پر مانی ہیں، یہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ نے آپ کو سچ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے خزیمہ تو نے میرے بارے میں گواہی دی ہے، جا قیامت تک دو مردوں کی گواہی قبول ہوگی، تیری ایک کے دو کے برابر ہوگی، تیری ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ یہ میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیا، میرے نبی کو اللہ پاک نے یہ اختیار دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، اونچا نہ کرنا، بلکہ عرب شریف میں جب کوئی معاملہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں رائنا، ہماری رعایت کرو، ہم پہ نظر ثانی کرو۔ اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا،
وہ ایمان والوں میرے نبی کو تم نے رائنا نہیں کہنا، رائنا نہیں کہنا، جب بھی کہنا وقول انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم کیجیے، ہم پہ نظر رحمت کی، اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پہ نظر رحمت کیجیے، ہم پہ نظر کرم کیجیے، فوق صوت نبی، میرے نبی کی آواز سے اپنے آواز کو اونچا رکھا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، میرے نبی کی بات سے تم تکرار نہ کرنا، اگر کرو گے تو ہوگا کیا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال جلا دیے جائیں گے، تمہارے اعمال جلا دیے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے ضبط، ایک ہوتا ہے حبط۔ ضبط اور حبط میں فرق یہ ہے، ضبط شدہ چیز واپس ہو سکتی ہے، ضبط شدہ چیز واپس ہو سکتی ہے، لیکن حبط شدہ چیز واپس نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اگر تم میرے نبی کی سے آگے بڑھو گے، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرو گے، میرے نبی کی بات کے ساتھ تم تکرار کرو گے، اپنی باتیں سناؤ گے، تو تمہارے اعمال حبط کر دوں گا، پھر تمہاری نیکیاں تمہیں واپس نہیں ہوں گی، تمہاری نیکیاں تمہیں واپس نہیں ہوں گی، اور وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں دے دوں گا۔ تو یہی سمجھے رکھے گا میں بہت بڑا نمازی ہوں، بہت بڑا متقی ہوں، بہت بڑا پرہیزگار ہوں، بہت بڑا میں تہجد گزار ہوں، میں حاجی ہوں، میں نے فلاں صدقہ بھی کر دیا، میں علامہ ہوں، میں فہامہ ہوں، میرا بڑا توتی بولتا ہے، تو یوں ہی کرتا رہے گا، لیکن تجھے پتہ ہے کہ تیرا سب کچھ لٹ چکا، شعور بھی نہیں دوں گا، مولا شعور ہی دے دیتا، اپنی بات ہوتی تو دے دیتا، یہ بات ہے میرے نبی کی عزت کی، اب چونکہ تو نے میرے نبی کی ہے توحید، اب تو بغیر توبہ کے ہی مر جائے، اب تجھے شعور بھی نہیں دوں گا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، جب بھی ان سے کوئی بات ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو سکھلایا کہ تم اپنی قوم کو یہ کہہ دو، تم اپنی قوم کو یہ کہہ دو، لیکن جب باری آتی آمینہ کے لال کی، وہ دعا کے چہرے والے کی، وہ لیل کے ظلم والے کی، علم نشرح کے سینے والے کی، ابو لہب کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، حضور خاموش ہیں، اللہ پاک فرماتا تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اگر نبی کے ہاتھ کے بارے میں بات کرنے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اور جب قریش کی عورتوں نے بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ان کے رب نے تنہا چھوڑ دی ہے، اکیلا چھوڑ دی ہے، ادھر بات انہوں نے کی ہے، جس سے بات کی جاتی وہی دفاع کرتا ہے نا، ہمارے یہاں یہی ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جائے وہی دفاع کرتا ہے، وہی اپنی بات کا دفاع کرتا ہے۔ میرا نبی خاموش ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، مجھے تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے تیری زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تیرے رب نے تجھے تنہا چھوڑا ہے، نہ تیرے رب تجھ سے خفا ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی تیری پہلے سے بہتر ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے نبی کی بارگاہ کے آداب سکھلاتے ہیں۔
نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم تو آ گیا ہے نماز پڑھیں، پڑھنی کیسے؟ آقا علیہ السلام میں جو میں کرتا ہوں اس طرح کرتے رہا کرو، تمہاری نماز ہو جائے گی، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا جو میں کرتا ہوں، نہیں، جیسے میں کرتا ہوں میرے نبی کی جیسی عبادت کون کر سکتا ہے؟ کسی میں ہے ہمت؟ کوئی ہمت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو میں کرتا ہوں ویسے تم کرتے چلے جائے گا۔ تو پتہ چلا نماز بھی عطائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ ہمیں حکم ہوا زکات دو، قرآن نے کہہ دیا زکات دو، ہم نے دروازے مصطفیٰ پہ دستک دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم تو آ گیا زکات دے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے؟ میرے نبی نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں حکم ہو گیا کہ تم حج پڑھو، حج کی تاریخ قرآن نے ذکر نہیں کی، حج کا طریقہ قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ طریقہ کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا۔ تو موضوع ہمارا یہ چلا تھا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دے اس پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر دیا گیا ہے۔ آج پوری کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہے، حضور کے در دولت سے ہم پھر چکے ہیں۔ پھر دیکھ لیں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بحال ہو جائے، ہمارا وقار بحال ہو جائے، تو بھائیوں آؤ در مصطفیٰ کے ساتھ چپٹ جائیں۔ در مصطفیٰ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور علامہ نے اس فلسفے کو دو لفظوں میں نچوڑا کہ محمد سے وفا پورے کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ اللہ پاک سے التجا ہے اللہ پاک ہماری جمعۃ الوداع کی حاضری کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ تشریف رکھیں۔